خواتین و حضرات، اب ہم چلتے ہیں سیرت کے تیسرے سبق کی طرف۔ آپ نے سن لیا سیرت کا پہلا سبق اخلاص ہے، سیرت کا دوسرا سبق عمل ہے، حرکت ہے، میدان عمل میں اترنا ہے۔ لیکن اپنا عمل بھی کافی نہیں ہوتا۔ جس طرح اخلاص کافی نہیں عمل کرنا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح عمل بھی کافی نہیں بتانا بھی ہوتا ہے۔ اس عمل کی تلقین بھی کرنی ہوتی ہے، اس عمل کو اپنی ذات سے آگے بڑھ کر دوسروں کی ذاتوں تک لامحدود بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو سیرت کا جو تیسرا سبق ہے وہ ہے کہ جو آپ کے اندر اخلاص آ چکا ہے اور جس میدان عمل میں آپ اترے ہوئے ہیں، اب آپ نے اس کی ترغیب دوسروں کو دینی ہے، دوسروں کو بھی اس اخلاص پر آمادہ کرنا ہے جس اخلاص پر آپ کھڑے ہیں، دوسروں کو بھی اس میدان عمل میں اتارنا ہے جس میدان عمل میں آپ اترے ہوئے ہیں۔ یہ تیسرا کام ہے۔ اپنا اخلاص کافی نہیں، عمل بھی کرنا ہے، اپنا عمل کافی نہیں، دوسروں کو بھی بتانا۔ تو یہ ہے سیرت کا تیسرا سبق، اور اسی تیسرے سبق کے لیے امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، دعوت و تبلیغ ہے، جہاد ہے، دین کے جتنی بھی جد و جہد کے دین کے حوالے سے جتنے بھی کام ہیں سب اس کے اندر آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو امر بالمعروف کے اندر نیکی کا حکم دینے سے نیکی کی ترغیب دینے اور نیکی سکھانے تک کے تمام مراحل آ جاتے ہیں۔ جیسا موقع محل ہوگا ویسے امر بالمعروف کرنا ہوگا۔ اگر امر بالمعروف حکم دینے کا ہے، آپ کے ماتحت لوگ ہیں، آپ کی اولاد ہیں، آپ کے شاگرد ہیں اور دوسرے آپ کے ماتحت ہیں، تو پھر آپ وہاں حکم دیں گے۔ جہاں آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے، یار آپ نیکی کر لو، درخواست کرنی ہے، آپ وہاں درخواست کریں گے۔ جہاں سمجھانا ہے وہاں آپ سمجھائیں گے، جہاں زبان سے کہنا وہاں زبان سے کہیں گے، جہاں آپ نے ہاتھ سے برائی کو جڑ سے اکھیڑنا ہے وہاں ہاتھ سے برائی کو جڑ سے اکھیڑیں گے، جہاں دل میں برا جاننا ہے وہاں دل میں برا جانیں گے۔ تو یہ ہے خود جس میدان عمل میں ہیں، اب آپ نے اس میدان عمل کی طرف دوسروں کو لانا ہے، اور دوسروں کو لانے کے لیے شریعت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو رکھا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر اسلام کا ایک وسیع ترین شعبہ ہے، جس کے اندر دعوت و تبلیغ بھی آ جاتی ہے، جہاد بھی آ جاتا ہے، مدارس بھی آ جاتے ہیں، خانقاہی تصوف کے سلسلے بھی آ جاتے ہیں، اور آپ کی دینی سیاست بھی آ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر آتی ہیں۔ اسلام میں دوسروں کو بتانے کے لیے صرف امر بالمعروف نہیں ہے کہ آپ صرف دوسروں کو اچھے کاموں کی ترغیب دیں، اچھے کاموں کا حکم کریں، نہیں، آپ نے لوگوں کو برے کاموں سے رکنے کو سمجھانا بھی ہے، اور جہاں بس چلے برے کام کو ہاتھ سے اکھیڑنا بھی ہے، طاقت بھی استعمال کرنی ہے، وہ اپنا موقع محل ہے، وہ بتانا یہاں مقصد نہیں۔ یہاں مقصد تو آپ کو صرف سیرت کے اسباق رکھنے ہیں کہ پوری سیرت جو ہے نبی علیہ السلام کی 4 سبقوں میں بند ہے، جس میں سے 2 سبق پہ آپ بات ہو چکی ہے اور تیسرے سبق پہ بات ہو رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ہمارا ایک طبقہ کہتا ہے امر بالمعروف اس زور سے کرو کہ نہی عن المنکر کی ضرورت نہ رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اللہ نے نہی عن المنکر کا ذکر الگ سے کیوں کیا، امر بالمعروف کا ذکر الگ سے کیوں کیا؟ یہ بڑی بڑی غلط فہمیاں، مسکنسیپشنز، عجیب کنسیپشنز، عجیب سی ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں کہ امر بالمعروف اس زور سے کریں کہ نہی عن المنکر کی ضرورت ہی نہ رہے۔ آپ اللہ کے نبیوں سے زیادہ حکمت والے ہیں۔ اللہ کے نبیوں نے تو کام ہی سب سے پہلے نہی عن المنکر سے شروع کیا۔ لا الہ کیا ہے؟ نہی عن المنکر تو ہے، الا اللہ امر بالمعروف ہے۔ اسلام میں تو نہی عن المنکر پہلے، الا امر بالمعروف بعد میں۔ ہم اتنا بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قم فانذر وربک فکبر، ڈرانا پہلے ہے، خوشخبری بعد میں ہے۔ جنت ملے نہ ملے، جہنم سے اب بندہ بچ جائے، نفع کا سودا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہمارے ایک صاحب ہیں، برینڈ کے مولوی صاحب، ان کا ایک دفعہ کسی کو وہ انٹرویو دے رہے تھے، غالباً BBC والوں کو یا کس کو، کہا جی تبلیغ کا اصول ہے ہم کسی کی مذمت نہیں کرتے۔ یہ اصول حضرت اپنی جیب میں رکھیں، اپنی جیب میں۔ اسلام کی شکل کو مسخ نہ کریں اگر آپ کے پاس نہیں عن المنکر کا جذبہ نہیں یا ہمت نہیں ہے۔ انبیاء کو تو مارے پڑی نہیں عن المنکر کے اوپر، امر بالمعروف پہ پڑی کہاں ہے؟
اللہ کے نبی لہو لہان ہوئے تو ہو ہی نہیں عن المنکر کے اوپر. محض نمازیں پڑھنا، حج کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، اس پہ مشرکین مکہ کو کبھی اختلاف نہ ہوتا. اور مشرکین مکہ نبی علیہ السلام سے سودا کرنے آئے تھے کہ آپ ہمارے معبودوں کے بارے میں بات نہ کریں، ان کو تنقید نہ کریں، ان کو کرٹیسائز نہ کریں، ان کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ کی بڑائی جتنی مرضی بیان کرنی کریں. اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کی آیات اتار دی، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. میرے نبی یہ چاہتے ہیں آپ نرم پڑ جائیں تاکہ وہ بھی نرم پڑ جائیں. خبردار وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. ان بے ایمانوں کی آپ نے ماننی نہیں ہے. اگر ہماری حکمت ہوتی تو ہم کیا کہتے؟ چلیں جی اللہ 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 کریں، امر بالمعروف کریں، اس کے ذریعے ایک پود تیار ہو جائے گی، پھر ان کو آرام سے نہیں عن المنکر بھی سمجھا جائے. ہماری حکمت یہی کہے گی نا. اللہ کی حکمت نبی کے ذریعے جو امت کو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ نہیں عن المنکر پہلے ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کسی دور میں، خیر میرا لڑکپن کا زمانہ تھا، کہ ہم میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ ہم توحید کو کیپسول میں ڈال کے دیتے ہیں، آپ توحید کھلی بیان کرتے ہیں. شاید اس وقت میں نے ان کو جواب نہ دیا ہو، لیکن میں اب کہتا ہوں کہ جو کیپسول میں ڈال کے جو توحید دی جاتی ہے وہ کیپسول کے اندر رہتی ہے، کیپسول سے باہر نہیں آتی. ان چیزوں سے باہر نکلیں. جس اخلاص پر آپ کھڑے ہیں، جس میدان عمل میں آپ اترے ہوئے ہیں، اس اخلاص پر لوگوں کو لانا بھی ہے، اس میدان عمل میں لوگوں کو اتارنا بھی، امر بالمعروف کے ذریعے بھی اور نہی عن المنکر کے ذریعے بھی. یہ دو ہتھیار ہیں، یہ دو ٹول ہیں، یہ دو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بہت بڑی نعمتیں عطا کی کہ جس کے ذریعے ہم خود بھی راہ حق پر قائم رہ سکیں اور دوسروں کو بھی راہ حق پر لا سکیں. ایک بات یاد رکھیں، ایک شخص بذات خود کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، مخلص ہو، دائرۂ عمل میں بھی موجود ہو، لیکن اگر اس کا گرد و پیش صحیح نہیں ہے تو ایک نہ ایک دن وہ ڈی ٹریک ہوگا. وہ اس کے ٹریک سے اترنے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں. اپنے آپ کو ٹریک پہ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو ڈی ٹریک ہونے سے بچانے کے لیے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. گرد و پیش میں آپ نے اسلام کی دعوت دینی ہے. اس دعوت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطانوں کی دعوت کے زنگ اور اثرات آپ کے اوپر نہیں لگیں گے، آپ اس سے بچ جائیں گے. وگرنہ شیطانی دعوت آپ پر اثر انداز ہو جائے گی، خصوصاً پھر اس دور کے اندر جب فتنے سر اٹھا رہے ہیں، ہر ایک کے بعد نیا فتنہ آ رہا ہے اور نیا فتنہ گزرے فتنے سے بڑھ چڑھ کے سامنے آ رہا ہے. اور ایک اور غلط فہمی یہ پھیلی ہوئی ہے کہ گزشتہ امتوں میں نہیں عن المنکر کیا کہتے ہیں دعوت نہیں تھی، چونکہ ختم نبوت آئی، ختم نبوت کے صدقے دعوت ملی امت کو. یہ خام خیالیاں قرآن کے خلاف ہیں. قرآن تو کہتا ہے پہلی امتیں تباہی اس لیے ہوئی کہ وہ ایک دوسرے کو برے کام سے روکا نہیں کرتی تھی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. وہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکتے نہیں تھے، جس کی پاداش پہ بنی اسرائیل پر پھٹکار پڑ گئی. لا الہ الا اللہ. تو ان چیزوں سے باہر آئیں، قرآن کو سمجھیں، سیرت النبی کو سمجھیں. تو خیر سیرت کا تیسرا سبق جو آپ کے سامنے رکھا کہ آپ جس عمل اور جس عقیدے پر ہیں وہ اس عمل اور اس عقیدے کو دوسروں تک لامحدود کرنا ہے، امر بالمعروف کے ذریعے، نہی عن المنکر کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، جہاد کے ذریعے، مدارس کے ذریعے، خانقاہوں کے ذریعے، تربیت گاہوں کے ذریعے، تعلیمی اداروں کے ذریعے، اور اس ذریعے سے جس ذریعے پر میں اور آج آپ اس وقت میں آپ کے ذریعے بات کر رہا ہوں، یہ ایک مؤثر ترین میڈیا ہے. نبی علیہ السلام نے کوہ صفا پر تبلیغ کرتے ہوئے کون سا ذریعہ اختیار کیا تھا؟ وقت کا رائج الوقت طریقہ اختیار کیا تھا. رائج الوقت طریقہ یہ تھا کسی عام خبر کی اطلاع دینی ہو، پہاڑ پہ چڑھ کے ندا لگائی جائے. اللہ کے نبی نے توحید کا سبق یاد دلانے کے لیے رائج الوقت طریقہ اختیار کیا. آج ہمیں اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے وقت کے تمام جائز رائج الوقت طریقہ کار کو اختیار کرنا پڑے گا، جس کے اندر اہم ترین یہی سوشل میڈیا کا ذریعہ ہے آپ کے سامنے. اس کے ذریعے بات ہزاروں تک تھی، لاکھوں تک نہیں، لاکھوں تک نہیں، کروڑوں تک پہنچ جاتی ہے. اور اسی کے ذریعے امر بالمعروف بھی کرنا اور نہی عن المنکر بھی کرنا. یہ ہے سیرت کا تیسرا سبق کہ جس اخلاص پر آپ کھڑے ہیں اور جس میدان عمل میں آپ اترے ہوئے ہیں، اس اخلاص پر دوسروں کو لانے کی کوشش کرنی ہے اور اس میدان عمل میں دوسروں کو اتارنے کی کوشش کرنی ہے. یہ ہے سیرت کا تیسرا سبق. صحابہ نے اس سیرت کے اس تیسرے سبق پر ایسا عمل کیا کہ مکے سے نکل کر مدینے گئے، مدینے سے نکل کر پورے عرب میں چھا گئے، عرب سے نکل کر عجم میں چھا گئے. اگر یہ سیرت کا تیسرا سبق نہ ہوتا
تو اسلام زیادہ سے زیادہ مکے کی 4 دیواری تک محدود ہو جاتا، لا الہ الا اللہ، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ چونکہ اللہ کے نبی کا سبق تھا کہ جو اخلاص کی دولت تمہیں ملی ہے، جو عمل کی دولت تمہیں ملی ہے، تم نے اپنے بھائیوں کو بھی بتانا ہے، تو کیونکہ تمہیں بھیجا اس کام کے لیے گیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ تو سیرت کے اس تیسرے سبق کو پڑھ کے، سمجھ کے، قوت میں اور اپنے کیا کہتے ہیں شعور میں رچا بسا کے صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ آج پوری دنیا میں ہر طرف اسلام ہی اسلام، بس صحیح مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے اسلام کی شکل سے، اسلام کی حقیقت کی طرف ہمارا سفر شروع ہو جائے اور ہم اسلام کی حقیقت پر آ جائیں۔ لا الہ الا اللہ۔